हादिरीन जुमा, गुज़िश्ता कई जुमात से हम अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा और गुस्ताख़ सहाबा के हवाले से बहुत सारी बातें सुन रहे थे। दर हकीकत सहाबा कराम पर दिए जाने वाला हर मौजू हमारे ईमान को बढ़ाता है और हमारे दिल में ईमान की हलावत और चाशनी को पैदा करता है। सहाबा कराम की अज़मत के ताल्लुक से मैंने और आपने बहुत सारी बातें सुनी। कुरान मजीद अल्लाह गवाही देता है, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा किया है। हमारा अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नती है। नबी के हर सहाबी सच्चे हैं, आदिल है, अमानतदार है और पाकबाज है। कायनात का कोई इंसान किसी नबी के एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। सहाबा जैसा ईमान वो नहीं पैदा कर सकता। अल्लाह ने सहाबा इकराम को वो मकाम और मर्तबा दिया। सहाबा कोई मामूली हस्तियां नहीं हैं। आप सुने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहीमहुल्लाह का वो कौल, कुर्बान जाए जब लोगों ने पूछा, बहुत बड़े आलिम दीन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहीमहुल्लाह सवाल कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहीमहुल्लाह से सवाल हो रहा है कि बताइए उमर बिन अब्दुल अजीज रहीमहुल्लाह बेहतर है या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतर है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत उमर बिन खत्ताब के परनवासे हैं और एक खलीफा है, बहुत बड़ा मकाम है, तकवा परहेजगारी में इनकी मिसाल है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहीमहुल्लाह ताबई है और एक सहाबी है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के सहाबी है। सवाल करने वाला अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहीमहुल्लाह से सवाल कर रहा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर है या अमीर मुआविया बेहतर है रज़ी अल्लाह अन्हु। कुर्बान जाए उनके इस जवाब पर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहीमहुल्लाह कहते हैं, इन्नल गुबारा दखल फी अनफी फरसी मुआविया खैरुम मिन उमर इब्न अब्दुल अजीज रहीमहुल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहीमहुल्लाह कहते हैं, तुम हजरते उमर इब्ने अब्दुल अजीज का मुकाबला नबी के सहाबी हजरत अमीर मुआविया से करते हो। जरा कान खोल कर सुनो, अल्लाह की कसम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नबी के साथ किसी जंग में शरीक थे और मुआविया के घोड़े की नाक में जाने वाली धूल उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। और यह हकीकत है, कायनात के सारे बंदों की सारी नेकियां भी जमा कर ली जाए, वो नबी के किसी एक सहाबी के पैर के धूल की बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ने सहाबा को वो मकाम दिया है, ईमान में, अमल में, तकवा में, तहारत में, नजाफत में, शुजाअत में, अदालत में, सखावत में सबसे आगे सहाबा थे। निजाम सहाबा से बढ़कर कोई मुमकिन नहीं है मिसाल लाना। सहाबा इकराम इस रुए जमीन के वो रोशन और मुबारक सितारे हैं जिनको अल्लाह ताला ने रहती दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी और कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सहाबा अल्लाह से राजी और अल्लाह सहाबा से राजी। कमाल ये नहीं है कि हम सब अल्लाह से राजी हो जाए, कमाल ये है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। और सहाबा इकराम इस रुए जमीन के वो खुशनसीब सितारे हैं जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है, हमेशा के लिए राजी हो चुका है। अजीज नौजवान दोस्तों, उन तमाम सहाबा में एक सहाबी का तस्किरा आज के इस जुमा के खुतबे में किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम सहाबी, आसमान नबूवत का एक रोशन सितारा उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ाह। हजरत उमर कौन है? जरा सुने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह ताला कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के नजदीक उनकी जानों से ज्यादा अजीज है। एक मोमिन अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। उसके बाद अल्लाह ने कहा व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की जितनी बीवियां हैं, नबी की तमाम बीवियां उम्मत की माएं हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में 11 औरतों से निकाह किया था। वो 11 औरतें कयामत तक आने वाले मेरी और आपकी सारे मोमिनों की माएं हैं। अल्लाह कहता है नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। और नबी की उन तमाम बीवियों में एक बीवी का नाम सैयदा हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत हफ्सा
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. اب سنو, قرآن مجید مجھ کو اور آپ کو عقیدہ سکھا رہا ہے. اگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ماں ہیں, اگر سیدہ حفصہ مومنوں کی ماں ہیں, تو سارے مومنوں کے روحانی نانا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے اور آپ کے نانا کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر یہ روئے زمین پر چلنے والا ایک ایسا بشر, آپ اندازہ لگائیں, کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دو شخصیات کا بار بار تذکرہ کرتے, جن دو شخصیات کو اللہ کے نبی نے اپنا قریبی دوست بنایا, تو ان دونوں کو بنایا, ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, تو دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر ابن خطاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور جگری دوستوں میں سے تھے. اللہ کے نبی کے ہم عصر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم, صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی اپنے آپ کو ابو بکر اور عمر سے بہتر نہیں سمجھتا تھا. یہ سارے صحابہ کا اتفاق ہے, انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ عنہ. ابو بکر اور عمر اس امت میں سب سے افضل ہے. کوئی شخص, کوئی امتی ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں ہو سکتا. غزوہ ذات السلاسل سے لوٹنے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے بڑا پیارا سوال کیا. پوچھا, یا رسول اللہ ای الناس احب الیک, اللہ کے رسول آپ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ, میں اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں. پھر صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول عائشہ کے بعد مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فقال ابوہا, میں عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں. ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی کے صحابی سوال کر رہے ہیں آپ کو پوری انسانیت میں کس سے محبت ہے؟ آپ کہتے ہیں عائشہ سے محبت ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا عائشہ کے بعد مردوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس کو کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ کے باپ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. صحابی رسول نے تیسری مرتبہ پوچھا ابو بکر کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کائنات کے امام نے کہا فقال عمر بن الخطاب, مجھے ابو بکر کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب میرے اور آپ کے نبی حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں, قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کو حضرت عمر بن خطاب سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ عمر بن خطاب سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. جو عمر سے محبت کرے گا وہ مومن رہے گا, جو عمر سے نفرت کرے گا, جس کے سینے میں عمر کا بغض ہوگا, وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. کائنات کے رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہے ہیں. اور آگے چلیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی. دنیا میں 10 ایسے صحابہ جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی, تم جنتی ہو, جنت جن کے لیے کنفرم ہے. اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں 10 کا نام لیا. ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. اپنے تو اپنے, غیر بھی جانتے ہیں حضرت عمر کا مقام کیا ہے. مسلمان تو مسلمان, کفار کو معلوم ہے کہ حضرت عمر اسلام میں کیا مقام رکھتے ہیں. آئیے وہ واقعہ یاد کرے. غزوہ احد کے بعد جب غزوہ احد ختم ہوئی, ابو سفیان جو اس وقت ابھی کافر ہے, مسلمان نہیں ہوئے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حالت کفر میں موجود ہے. جنگ احد ختم ہونے کے بعد آ کر کے اعلان کرتے ہیں افیکم محمد, کیا تم میں محمد ابھی زندہ ہے یا انتقال کر چکے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تجیب, ابو سفیان کے سوال کا جواب نہ دو. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ابو سفیان نے دوسرا سوال کیا افیکم ابو بکر, کیا تم میں کوئی ابو بکر ابھی موجود ہے؟ کیا ابو بکر ابھی زندے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو جواب مت دو. آپ جانتے ہیں اس آدمی نے تیسرا سوال کیا کیا؟ ابو سفیان کہتا ہے
अफीकुम उमर, क्या तुम में अभी उमर इब्ने खत्ताब जिंदा है? पॉइंट आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये अबू सुफियान अभी हालत कुफ्र में है। पहला सवाल पूछा, क्या तुम में मोहम्मद जिंदा है? अल्लाह के रसूल ने कहा जवाब ना दो। दूसरा सवाल करता है, क्या तुम में अबू बकर जिंदा है? कहा अल्लाह के रसूल जवाब न दो। तीसरा सवाल करता है, क्या तुम में अभी उमर जिंदा है? अरे जबकि बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, हजरत अबू उबैदा मौजूद है, तलहा इब्ने उबैदुल्लाह मौजूद है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा को जानते हैं अबू सुफियान, मगर सवाल ये नहीं करते, सवाल करते हैं तुम में अबू बकर है, तुम में उमर है, क्योंकि अपने भी जानते हैं, पराए भी जानते हैं, मोहम्मद के बाद इस रुए जमीन पर अगर किसी का मकाम है तो वो अबू बकर और उमर का मकाम है रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के रसूल ने कहा जवाब दे दो। उसके बाद अबू सुफियान ने नारा लगाया, उलू हुबल, हुबल बुत की जय हो, हुबल बुत की जय हो। अल्लाह के रसूल ने कहा ये कुफ्र के नारे लगा रहा है, उमर इसको जवाब दो। हजरत उमर जवाब देते हैं, अल्लाहु आला व अजल, अगर तू नारा लगाता है तेरा बुत बड़ा है तो मैं नारा लगाता हूं मेरा रब बहुत बड़ा है, अल्लाहु आला व अजल। अबू सुफियान के सामने हजरत उमर इब्ने खत्ताब आए। अबू सुफियान अभी हालत कुफ्र में है और हजरत उमर मुसलमान है, सहाबी रसूल है। अबू सुफियान नारा लगाकर कहता है, उज्जा लना, हमारा मददगार तो उज्जा है, वला उज्जा लकुम, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह काफिरों का मददगार नहीं है। उसके बाद अबू सुफियान अपने सीने पर हाथ मार करके हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कहता, उमर याद करो उस वक्त जंगे बदर को जब तुम लोगों ने मिलकर हमारे 70 को कत्ल कर दिया था। आज अबू सुफियान के दिल को ठंडक पहुंची है, उमर इस ओहद की वादी में आज हमने तुम्हारे 70 को कत्ल कर दिया, बदला पूरा हो गया है। जानते हैं हजरत उमर ने नादान अबू सुफियान को क्या जवाब दिया? कहा अबू सुफियान खुश ना हो, तू ये समझता है कि आज 70 सहाबा को कत्ल करके तूने बदर के बदले को पूरा कर लिया है। जरा मेरी बात भी सुन। हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसकी आंख में आंख डाल कर कहते, अबू सुफियान बदर की सरजमीन पर तेरे जितने 70 कत्ल हुए थे वो सब के सब जहन्नमी है, ओहद की वादी में हमारे जितने 70 शहीद हुए सब के सब जन्नती है। ये सहाबा इकराम, ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जब हजरत उमर हालत कुफ्र में थे, हजरत उमर अभी मुसलमान नहीं थे, नबूवत के 5 साल गुजर गए। इस्लाम को एक ताकत की जरूरत थी, इस्लाम को इज्जत की जरूरत थी, इस्लाम को सरबुलंदी की जरूरत थी। प्यारे मुस्तफा ने हाथ उठाया, दुआ किया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा, ऐ मेरे परवरदिगार इस्लाम को इज्जत की जरूरत है, मुसलमानों को इज्जत की जरूरत है, ऐ अल्लाह इस्लाम को बढ़ाना है, ऐ अल्लाह मोहम्मद की दुआ है, हाज़ैन अर्रजुलैन अहब्बु इलैका, मैं 2 लोगों का नाम तेरे सामने पेश करता हूं मेरे परवरदिगार, एक अबू जहल बिन हिशाम का, दूसरा उमर इब्ने खत्ताब का। ऐ अल्लाह जिसको तू पसंद करता है उसको हिदायत दे दे, इसकी वजह से इस्लाम को सरबुलंदी मिल जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कर दी और दुआ का तीसरा दिन था, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। हजरत उमर मुसलमान हो गए। अब यहां 2 बातें गौर करने की है। सबसे पहली बात, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने अर्श वाले रब की तौहीद को पेश किया तो कहा कि लोगों इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आओगे तो इज्जत मिलेगी, इस्लाम कबूल कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मकाम और मर्तबा अता करेगा। लेकिन हजरत उमर के ताल्लुक से यह नहीं कहा गया। हजरत उमर से कहा उमर इस्लाम में आ जाएगा तो इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, इस्लाम को सरबुलंदी मिल जाएगी। और ये उमर कोई मामूली शख्सियत नहीं है रज़ी अल्लाह अन्हु। अब गौर करें, अल्लाह के नबी ने 2 लोगों को सिलेक्ट किया। उतने सारे कुफ्फार थे उस वक्त, लेकिन हिदायत के लिए आपने सिर्फ 2 लोगों के लिए दुआ की, एक हजरत उमर, एक अबू जहल। हजरत उमर किसकी चॉइस है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चॉइस है। आपने चाहा या तो उमर इस्लाम में आए या अबू जहल आए, अल्लाह ने किसको सिलेक्ट किया? हजरत उमर को। मालूम यह हुआ कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह और रसूल अल्लाह दोनों की चॉइस है। अल्लाह ने हिदायत दी है, मोहम्मद ने दुआ मांगी है। ये उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है।
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا عظیم، جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دے دی، رسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول مان لیا، اسلام قبول کرنے کے چند لمحے گزرے، بالکل مختصر سا وقت، حضرت عمر اللہ کے رسول کو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم جو کام کر رہے ہیں، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ حق نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر بلا والذی نفسی بیدی، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیوں نہیں، ہم تو حق پر ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ففیم الاختفاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر ہم حق پر ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا اگر حق ہے، تو پھر یہ چھپنا چھپانا کیسے، یہ ڈرنا ڈرانا کیسے؟ چلو نکلتے ہیں باہر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے ہوئے، مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا، دو گروپ میں مسلمان بٹ گئے، ایک لشکر کے امیر حضرت حمزہ ہے، ایک لشکر کے امیر حضرت عمر بن خطاب ہے، دو لشکر وادی ارقم سے نکل کر کے کعبۃ اللہ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب حق ہے، ہمارا قرآن حق ہے، ہماری حدیث حق ہے، ہمارا رسول حق ہے، جب ہم دین حق پر ہیں تو یہ چھپنا چھپانا کیسے؟ دین حق ہے تو کھل کر کے کام کریں گے، کھل کر کے میدان میں آئیں گے۔ حضرت عمر حضرت حمزہ کو لے کر کے، مسلمانوں کو لے کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں آئے۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی نگاہیں حضرت عمر پر پڑی، دیکھا کہ حضرت عمر ایک لشکر کو لے کر آ رہا ہے، کعبۃ اللہ میں آ رہا ہے۔ ان دشمنوں کے اوپر حضرت عمر کا خوف طاری ہو گیا، کپ کپانے لگے، ہیبت طاری ہو گئی، یہ کیا عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، دیکھنا تھا، ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لے کر نبی کا ہاتھ پکڑ کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کسی کافر کی ہمت نہیں تھی عمر کو روک سکے، کسی کافر کی ہمت نہیں تھی مسلمانوں کو ان کو نماز میں خلل پیدا کر سکے، ان کو روک سکے۔ یہ ہمت اور بہادری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم بند کمروں میں، بند دیواروں میں نماز پڑھتے تھے۔ جب عمر اسلام لے کر آئے، عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، اللہ نے ہم کو کھلے میدان میں نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ اگر عمر اسلام نہ لاتے تو اللہ کی قسم ہم دار ارقم میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمر کی جرات، یہ عمر کی بہادری کہ مسلمانوں کو غلبہ ملا، مسلمانوں کو خوش نصیبی ہوئی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین شخصیت، آپ نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب ایک قسم کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنا خواب بیان فرماتے ہوئے کہا انا نائم اوتیت بقدح من لبن۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، حضرت جبرائیل میرے پاس آئے، مجھے دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ میں اس کو پیوں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا تو میں نے پینا شروع کیا، میں پی چکا۔ حضرت جبرائیل نے کہا پھر پیو، میں پھر پیا۔ پھر اللہ کے نبی کہا، جبرائیل نے پھر مجھ سے کہا اور پیو، میں اتنا پیا کہ میرا پیٹ دودھ سے سیراب ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے اتنا دودھ پی لیا کہ اس دودھ کا اثر میرے ناخنوں میں نظر آنے لگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب میں سیراب ہو گیا، جب پیچھے پلٹا تو دیکھا کہ میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ میں لے جا کر کے اس دودھ کے پیالے کو حضرت عمر کے حوالے کر دیا اور کہا عمر دودھ پینا شروع کر۔ کہتے ہیں راوی حدیث حضرت عمر دودھ پینا شروع کرتے ہیں اور دودھ سے حضرت عمر سیراب ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اس خواب کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ علم مجھے دیا گیا، وہ دودھ کچھ اور نہیں تھا بلکہ علم تھا شریعت کا، سب سے زیادہ علم محمد الرسول اللہ کو دیا گیا۔ کہا میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امت کا سب سے بڑا فقیہ، امت کا سب سے بڑا محدث، امت کا سب سے بڑا مفسر اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت عمر کی علمی فقاہت کتنی تھی آپ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے محدث حدیث پر عبور رکھنے والا، اور ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث اس آدمی کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آنے سے پہلے
سابقہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالتا تھا اور وہ حق بات بولتے تھے، وہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میری امت میں صرف ایک محدث ہے اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے ڈٹ کے بولتا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے بے خوف ہو کے بولتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت عمر کا لقب فاروق دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کا علم اتنا وسیع تھا، اللہ کے نبی کبھی کبھی حضرت عمر سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب نبی کو مشورہ دیتے، وہ مشورہ آیت کریمہ بن کر آسمان سے نازل ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ عمر فیصلہ دیتے، عمر رائے دیتے، عمر مشورہ دیتے، عمر اپنی بات رکھتے، وہ بات کائنات کے رب کو اتنی پسند آ جاتی، اللہ تعالیٰ عمر کی بات کو وحی الہی بنا کر کے نازل کر دیتا۔ مورخین نے لکھا ہے تقریباً 20 ایسے لمحات حضرت عمر کی زندگی میں گزرے، 20 مشورے حضرت عمر کے ایسے تھے کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا۔ علم میں، تقوی میں، طہارت میں، شجاعت میں، عدالت میں حضرت عمر کا مقام اتنا بڑا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كان نبي بعدي لكان عمر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ايضا انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نبوت اور رسالت کا سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا گیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اللہ کے نبی نے سکھایا، لیکن پیارے مصطفیٰ حضرت عمر کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی شان، ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ کی قسم وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ حضرت عمر کا مقام ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جانتے ہیں میں اور آپ کس عمر کی بات کر رہے ہیں؟ اس عمر کی جس کی نیکیاں بے شمار ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کی ماں ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ سوال کرتی ہے، یہ واقعے کو البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے؟ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن نہیں ہے، کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیوں کو گننا ممکن نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ وہ حفصہ کے باپ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جس طرح آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا حضرت عمر کی نیکیوں کو نہیں گنا جا سکتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ شان عمر جاننا ہے نا؟ آؤ قرآن کھول کر پڑھو، حدیثیں کھول کر پڑھو، تاریخ کی کتابیں کھول کر پڑھو، تم کو ہر صفحہ صحابہ کے ایمان کی، حضرت عمر کی پہچان بتائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ ہم حضرت عمر کے ایمان پر گفتگو کریں گے، اگر ایمان ثابت ہو گیا تو مومن مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ میں حضرت عمر کے نعوذ باللہ کفر کی دلیلیں پیش کروں گا۔ مجھے بحث ہی نہیں کرنا ہے تم سے، مجھے گفتگو ہی نہیں کرنا ہے تم سے۔ ارے یہ اتنا متفقہ فیصلہ ہے امت کے درمیان، ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ عمر مومن ہے نہیں ہے۔ ارے جس کے جو ہے ایمان کو آج ہمارے لیے ایمان قرار دیا گیا، ہم آج 1450 سال کے بعد یہاں بیٹھ کر کے ڈسکس کریں گے کہ عمر مومن تھے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ، ہم کو اس مسئلے پہ گفتگو کرنا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کو جو مومن نہیں مانتا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ کافر اور مرتد ہے جو حضرت عمر کو مومن نہ مانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا مقام، ان کی فضیلت یہ ہے جتنے شیطان ہیں وہ آج بھی عمر کے نام سے ڈرتے ہیں۔ جب بھی جس مجلس میں عمر کا ذکر ہوگا کسی کو تکلیف ہوگی، مطلب وہ شیطان ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکن، اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر تجھے جب جب شیطان دیکھے گا بھاگ جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس راستے سے شیطان کبھی گزر نہیں سکتا جس راستے سے عمر بن خطاب گزر جائے۔ یہ حضرت عمر کا مقام ہے۔
शैतानों को तकलीफ है नाम उमर से, हर वो शख्स शैतान के मिसल है जो उमर के नाम से जलता है। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है जिस रास्ते से उमर का गुजर हो जाता है। अब ये हजरत उमर जितनी अजीम शख्सियत, जितना बड़ा ओहदा, जितना बड़ा मालिक, जितनी बड़ी स्टेटस, जितनी बड़ी शान, उतना बड़ा हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का तकवा था, अल्लाह का डर अपने दिल में। हजरत उमर 10 मुल्कों के हुक्मरान थे, एक नहीं दो नहीं, आधी दुनिया के हुक्मरान, 10 मुल्कों का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। तारीख दिमश्क और हिलतुल औलिया में अबू नईम अस्फहानी रहिमहुल्लाह इस वाक़े को जिक्र करते हुए कहते हैं, जब अमीरुल मोमिनीन खलीफा हुए, वो 10 मुल्कों का बादशाह, मदीना का गवर्नर हजरत उमर, जब सारे लोग रात में सो जाते हैं, हजरत उमर अपनी सवारी पर निकलकर मदीना की गलियों में गश्त लगा रहे हैं। क्यों? ये देखना चाहते थे कि मेरी खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं सोता, कोई परेशान तो नहीं है, कल क़यामत के दिन अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। ये डर हजरत उमर के दिल में था। रातों में मदीना की गलियों में गश्त लगाते थे और रोजाना एक बूढ़ी औरत के घर में दाखिल होते थे, कुछ देर उस औरत के घर में ठहरते और वापस अपने घर की तरफ लौट आते। सहाबी रसूल तलहा इब्न उबैदुल्लाह कहते हैं, मैं देख रहा हूं कई दिनों से कि 10 मुल्कों का हुक्मरान हजरत उमर रोजाना रात के वक्त एक बूढ़ी औरत के घर दाखिल होता है, कुछ देर वहां रुकता है, फिर वापस अपने घर चले जाते हैं, क्या मामला है? तलहा इब्न उबैदुल्लाह कहते हैं, एक दिन मैं हजरत उमर के आने से पहले उस बूढ़ी औरत के घर में दाखिल हुआ। मैंने उस बूढ़ी खातून से पूछा, अम्मा जान, रोजाना 10 मुल्कों का हुक्मरान, नबी का ससुर, मोमिनों की जान, मुसलमानों का खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब रोजाना आपके घर आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, वापस चले जाते हैं, क्या ये उमर आपके रिश्तेदार है? अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी खातून कहती है, आज पहली बार मैंने सुना है कि उसका नाम उमर है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम था। रोजाना जो मेरे घर आता है मुझे उसका नाम नहीं मालूम था। आज हैरत ताज्जुब करती हूं कि वो मदीना का गवर्नर हजरत उमर है। तलहा इब्न उबैदुल्लाह कहते हैं, मैं बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे बड़ी परेशानी हुई कि ये बूढ़ी औरत हजरत उमर को जानती भी नहीं है, फिर रोजाना हजरत उमर मदीना के खलीफा यहां आकर के करते क्या है? मैंने उस खातून से पूछा, अम्मा जान, जब आप उमर को जानती नहीं है तो फिर ये रोजाना उमर आपके घर आके करते क्या है? वो बूढ़ी खातून कहती है, मैं नहीं जानती कि ये उमर कौन है, बस इतना जानती हूं कि मैं माजूर हूं, मेरा कोई देखने वाला नहीं है। रोजाना एक नौजवान रात के वक्त मेरे घर आता है, खाना पका करके मुझे खिलाता है और मेरी गंदगी को साफ करके चला जाता है। अल्लाह अकबर। ये 10 मुल्कों का हुक्मरान है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। और उस उमर की हालत ये है कि वो एक बूढ़ी औरत की जो है कमजोरी को दूर कर रहा है, वो उसको खाना खिला रहा है, वो उसकी देखभाली कर रहा है, जबकि उमर का वो कोई रिश्तेदार नहीं होता। मेरा और आपका अपनी माओं के साथ क्या सुलूक है? मेरा और आपका अपने पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक है? आज हमारा एक हुक्मरान है जो दुनिया को बर्बाद कर रहा है, जो हिंदुस्तान के निजाम को बर्बाद कर रहा है, जो लोगों की कमाई को बर्बाद कर रहा है, जो नौजवानों को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। एक ये जलील हुक्मरान है और वो एक अजीम हुक्मरान था जो लोगों के लिए अपनी मोहब्बतों को लुटा दिया करता था। दुनिया ने नहीं देखा उमर तेरा सानी, हुकूमत हो तो ऐसी हो, अदालत हो तो ऐसी हो, शुजाअत हो तो ऐसी हो। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम इतना बुलंद है, हमने बचपन से हदीसें सुनी, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। लोगों ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत में जवानों के सरदार है। लेकिन हदीसें ये नहीं बताई। सही तिरमिजी की रिवायत है, सही हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर व उमर सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना। अबू बकर और उमर जन्नत में बुजुर्गों के सरदार हैं। हसन हुसैन जवानों के सरदार, तो अबू बकर और उमर बुजुर्गों के सरदार। अब आप पूछेंगे, जन्नत में सब जवान होंगे, बूढ़े कहां से आएंगे? उलमा ने इसकी तवजीह बयान करते हुए कहा,
دنیا میں جتنے لوگ جوانی کی عمر میں مر جاتے ہیں ان تمام نوجوانوں کے سردار جنت میں حسن اور حسین ہوں گے، اور دنیا میں جتنے لوگ بڑھاپے کی عمر میں مر جاتے ہیں ان تمام کے سردار جنت میں ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یہ حضرت عمر کا مقام ہے۔ حضرت عمر کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے نزدیک سیدنا حسین ابن علی کا مقام ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر حضرت عمر ابن خطاب کا مقام ہے۔ امت کا اتفاق ہے اس روئے زمین پر ابو بکر کے بعد سارے صحابہ میں سب سے افضل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو جنت میں بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت عمر، اتنا خوف تھا اللہ کا ان کے دل میں۔ آپ تاریخ پڑھیے، حضرت عمر جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سورہ طور پڑھتے، اور سورہ طور کی جب اس آیت کریمہ پر حضرت عمر پہنچتے، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب یہ آیت کریمہ پر حضرت عمر پہنچتے، اتنا روتے کہ بیمار پڑ جاتے۔ مورخین نے لکھا حضرت عمر اللہ کے خوف سے جب قرآن پڑھتے اتنا روتے، رونے کی وجہ سے حضرت عمر کے چہرے پر گالوں پر گڑے پڑ جاتے، اتنا بیمار ہو جاتے کہ سارا مدینہ آپ کی زیارت کے لیے آنے لگتا۔ یہ حضرت عمر کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر صحابہ اکرام کے دل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے جب آخری لمحات آپ یاد کریں، رسول اللہ کا شہر مدینہ، رسول اللہ کی مسجد نبوی، رسول اللہ کا مصلی مسجد نبوی میں حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ فجر کی نماز کا وقت حضرت عمر مسلمانوں کو، صحابہ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، نبی کے مصلی پر آئے، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں۔ پیچھے سے مسجد میں دشمن داخل ہوا، ابو لولو فیروز مجوسی غلام تھا، حضرت عمر کا دشمن تھا، صفوں کو چیرتے ہوئے آیا اور حضرت عمر پر پیچھے سے خنجر مار دیا۔ اتنے وار کر دیے کہ حضرت عمر دوران نماز بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ پیچھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آگے آئے، نماز مکمل کی اور حضرت عمر کو اٹھا کر کے ان کے گھر لایا گیا۔ حضرت حفصہ بنت عمر کہتی ہے، جب میرے باپ حضرت عمر کو گھر لایا گیا، میرے باپ پر دشمن نے اتنے وار کر دیے تھے، جب دودھ کا ہریرا میرے باپ کے منہ میں ڈالا جاتا تو پیٹ کے ذریعے باہر نکل جاتا۔ اتنے وار ہو گئے۔ لوگ حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے حضرت عمر۔ لوگ حضرت عمر کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر حضرت عمر ہوش سے آتے نہیں واپس۔ لوگوں نے کہا عمر کو ہوش میں لانا بہت ضروری ہے، اگر عمر اسی طرح بے ہوش رہیں گے تو معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، عمر کی موت ہو سکتی ہے، عمر کو ہوش میں لایا جائے۔ لوگ کوششیں کر رہے ہیں حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی مگر ہوش میں نہیں آتے۔ ایک بزرگ صحابی نے کہا، جاؤ جا کر کے عمر کے کان میں یہ کہہ دو شاید کہ عمر اٹھ کرے۔ صحابہ کرام آئے اور حضرت عمر کے کان میں کہنے لگے، امیر المومنین اٹھیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، امیر المومنین اٹھیے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، امیر المومنین حضرت عمر نے آنکھیں کھول دی، پہلا سوال کیا، کیا میں نے اپنی نماز مکمل کر لی؟ جو فجر کی نماز دوران مجھ پر حملہ ہو گیا، کیا میں وہ نماز مکمل کر چکا تھا؟ حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ سر پہ موت کھڑی ہے، جسم سے خون نکل چکا ہے مگر اپنی نماز کی فکر ہے۔ یہ ہے حضرت عمر کے دل میں اللہ کا خوف اور نمازوں کی فکر، یہ ہے صحابی رسول حضرت عمر ابن خطاب کا کردار۔ جب موت حضرت عمر کے قریب آئی، یقین ہو گیا کہ حضرت عمر اب دنیا چھوڑنے والے ہیں۔ دو چیزیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، معذرت کے ساتھ بڑا وقت ہو چکا ہے۔ ایک نوجوان بچہ آیا اور آ کر کے حضرت عمر کی خلافت کی تعریف کرنے لگا اور چلا گیا۔ حضرت عمر نے کہا، ذرا اس بچے کو بلاؤ جس نے ابھی ابھی میری تعریف کی ہے۔ بلایا گیا۔ حالت کیا ہے؟ موت کے آخری لمحوں میں حضرت عمر ہے اور اس بچے سے کہتے، یا ابن اخی ارفع ثوبک، اے میرے بچے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہے،
اللہ کے رسول نے کہا ہے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے، بچے اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے اوپر کر لے۔ عمر کی یہ حالت نہیں ہے، ورنہ عمر ہاتھ سے مار کر کے تجھے بولتا۔ آج عمر کی یہ حالت نہیں، اس لیے زبان سے حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنی ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ میں ہاتھ سے روک کے بتاتا، میں اس لیے زبان سے کرو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے اوپر کر لے۔ اور جب حضرت عمر دنیا سے جا رہے ہیں، لوگوں نے مشورہ دیا حضرت عمر کو، دیکھو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بعد اختلاف ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دے، ہمارا بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو خلیفہ بنا دے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دو۔ اگر کسی کو عہدہ مل گیا تو اپنے بعد عہدہ کس کو دے گا؟ اپنے بیٹے کو دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اپنے بیٹے عبداللہ کو تمہارا خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ ارے جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، میں اس کو امت کا خلیفہ کیسے بناؤں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا میں 6 لوگوں کا نام دیتا ہوں، ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو۔ 6 لوگ کون تھے؟ یہ 6 لوگ وہی تھے جن کو عشر مبشرہ کہا گیا، 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، یہ 6 انہی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر کی انتقال ہو چکا تھا، ابو عبیدہ بن جراح بھی وفات پا چکے تھے، 2 انتقال کر گئے۔ حضرت عمر خود تیسرے ہیں، بچے کتنے؟ 7۔ نام کتنے کا لیا؟ 6 کا لیا، 7 باقی ہے، 6 کا نام لیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ عشر مبشرہ کا نام پیش کر رہے ہیں، ابو بکر انتقال کر گئے، ابو عبیدہ انتقال کر گئے، آپ وفات پا رہے ہیں، 3 ہو گئے، 7 باقی، آپ 6 کا نام لیتے ہیں؟ کہا ان میں کا ایک میرا بہنوئی، میری بہن کا شوہر ہے، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ کہا میرا بہنوئی ہے، اس کا نام نہیں لیتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ اپنے بہنوئی حضرت سعید ابن زید کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر میں سعید ابن زید کا بھی نام لیتا تو میرے جانے کے بعد یہ مشورہ ہوتا دیکھو سعید حضرت عمر کا بہنوئی ہے، لہذا حضرت عمر کا قریبی رشتہ دار ہے، لہذا سعید کو خلیفہ بنا دو۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ کہے عمر آتے آتے اپنے بہنوئی کو خلیفہ بنا کے آیا ہے، میں یہ نہیں سننا چاہتا، اس لیے 6 کا نام پیش کرتا ہوں، 7ویں کو چھوڑ دیا۔ دنیا نے ایسا ثانی، ایسا مرد مجاہد نہیں دیکھا جس نے جیا تو اللہ کے لیے جیا اور جب دنیا سے گیا تو اللہ کے لیے گیا۔ شاعر کہتا ہے جس نے قیصر و کسریٰ کے تخت کو جھکا دیا، جس نے ایران کی سلطنت کو ہلا دیا، عدل و انصاف سے جس نے سجائی حکومت، تاریخ اس مرد مجاہد کو صرف عمر کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اسلاف کی، صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھ کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم صحابہ جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کی کامیابی کے سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رہے نبی کے اصحاب سے سچی محبت اور وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب ہمارے خون کا آخری خطرہ گرے صحابہ کی محبت کے لیے گرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔